ارے حضرت امام بخاری کے لیے کہ غسل کرتے ہیں، نئے کپڑے پہنتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، پھر حدیث لکھتے ہیں. ہم تو ایسے ہی کتاب لے کے بیٹھ جاتے ہیں حدیث کی. مولانا جامی کہتے ہیں حضور آپ مجھ کو مدینے بلائیں، میں پاؤں سے چل کے نہیں آؤں گا، میں ایک قدم سر کا بناؤں گا، ایک آنکھوں کا بناؤں گا. محبت والے، ادب والے. ہمیں تو ادب آتا سرکار، ہم گواروں میں طرز ادب کہاں، ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے. ہم کیا جانے ان کا ادب کیسے ہو سکتا ہے ہم سے، ہم اس لائق کہاں. اور جنہوں نے ادب کیا ہم تو ان کا ادب نہیں کر پا رہے. میرے نبی کی شان کتنی ہے اس کا کوئی اندازہ. میں نے کئی مرتبہ یہ قول آپ کو سنایا، آپ اس قول کو ذرا سوچیں. میں آپ کو کسی کی جس کو آپ بہت جانتے ہوں، جس کو آپ ایک بار پھر کہیں، میں کہوں آپ اس کی تعریف کریں، میں آپ کو 1 مہینے کا ٹائم دیتا ہوں. بول سکتے ہو بولو، لکھ سکتے ہو لکھو، سنا سکتے ہو سناؤ. آپ سارا دن سوچ سوچ کے جملے لکھیں، سارا دن سوچ سوچ کے بولیں. 24 گھنٹے پورا ہفتہ 24/7 کہتے ہیں نا، 24 گھنٹے 7 دن سوچتے سوچتے آپ لکھتے رہیں. لکھتے ہوئے رک گئے، پھر یاد کر رہے ہیں، پھر کوئی خیال آیا، پھر لکھ رہے ہیں. میں نے کہا جی 1 مہینے بعد، ہاں بھائی لکھ لی؟ جی لکھی نہیں گئی. بہت سوچ سوچ کے لکھا ہے، پوری لکھی. کیوں بھائی تم تو بہت جانتے ہو، تمہیں میں نے کہا تھا لکھو، اور ٹائم بھی مہینے بھر کا دیا تھا. میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم کم لکھو یا زیادہ، جتنا لکھ سکتے ہو لکھو. تو تم لکھ کے لائے ہو، کہہ رہے ہو کہ نہیں جی پوری نہیں لکھی گئی. 1 مہینہ تمہیں دیا تھا، تو 1 مہینے میں تم نے جتنی لکھی، تم کیا سمجھ رہے ہو یہ کم ہے؟ کہتا ہاں جی مجھے تسلی نہیں. اب 1 مہینہ مسلسل آپ کو کسی کی تعریف کے لیے کہا جائے، آپ کو جتنی تعریف آتی ہو، جتنے لفظ آتے ہو، آپ کہیں گے جی لفظ ختم ہو گئے جی، بس ہمت نہیں رہی جی، اور پھر بھی ساتھ کہہ رہے ہیں پوری. تو 1 مہینہ یا 1 سال. سلطان العارفین، عارف کہتے ہیں پہچاننے والے کو، عارفین جمع پہچاننے والوں کے بادشاہ، سیدنا طیفور بن عیسیٰ حضرت با یزید بستامی رضی اللہ تعالی، وہ فرماتے ہیں میری روح نے عالم ارواح میں، روحوں کی دنیا میں 70,000 سال اڑان کی ہے، پرواز کی ہے. کتنا عرصہ؟ ایک بار پھر کہیے، 70,000 سال میری روح نے پرواز کی ہے عالم ارواح میں. مجھے شان مصطفیٰ کی حد نہیں ملی، حد نہیں ملی. اور 70,000 سال، وہ کہتے ہیں حد 1400 سال ہو گئے دنیا کو سناتے ہوئے، لکھتے ہوئے، پڑھتے ہوئے، بولتے ہوئے، پھر بھی کہتے ہیں لا یمکن الثناء کما کان حق. حضور جیسا آپ کی تعریف کا حق ہے ہم سے ادا ہو سکا. اور یہ اٹھ کے کہیں کہ نہیں یہ علم ہوتا تو یوں کرتے اور یوں کرتے تو تمہیں علم. ان کی شان کتنی ہے ان کا رب جانتا، ان کا ہم صرف اتنا ہی جانتے ہیں کہ شریعت میں تو بندہ ہے، حقیقت میں خدا جانے. ان کو اپنے جیسا کہنے والوں اپنا حال دیکھو. نبی جیسا کوئی بھی نہیں ہے، ہو سکتا بھی نہیں. یہ ذہن میں رکھنا. تو اللہ کا اللہ اکبر یا رسول اللہ.
نئے نئے نعرے کیوں ایجاد کر رہے ہو بابا؟ یاد رکھنا اللہ کا فضل ہے ہم پر کہ ہم ان کو مان رہے ہیں، اتنی بات کر رہے ہیں. اور نبی کے لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. آپ پر تو اللہ کا فضل عظیم ہے. فضل کبیر فرمایا، عظیم فرمایا. ہم قلیل کو نہیں گن سکتے تو عظیم کو کہاں سے گنیں گے؟ اور ہم پر رحمت ہے، وہ تو رحمت للعالمین ہے. کون جان سکتا ہے ان کو نبیوں نے بھی کہا کہ ان جیسا. اللہ کا شکر ہے کہ ہم نبی ہیں، اگر اللہ ان کا امتی بناتا اور زیادہ شکر کرتے. سنتے رہتے ہیں نا، کل قیامت کے دن بھی آپ نے سنا نا، سب کے پاس جائیں گے نا، حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، جائیں گے نا. حدیث شریف ہے، سنتے رہتے ہو. قیامت کے دن لوگ جائیں گے، جی اللہ کے نبیوں ہماری مدد کرو. سب کہیں گے نہیں، اللہ بڑے غضب میں، ہمیں اپنی پڑی ہے، اللہ بڑے غضب میں. کدھر جاؤ؟ جاؤ بارگاہ مصطفیٰ میں. حضرت عیسیٰ کہیں گے آج ایک ہی ہستی ہے جو کام آئے گی، ایک ہی ہستی ہے جو کام آئے گی، جاؤ بارگاہ مصطفیٰ میں. سب آئیں گے حضور کی بارگاہ میں، سب کے سب نبی بھی دوسرے بھی سب حضور کے ہونٹوں کو دیکھ رہے ہوں گے، کب یہ ہلیں اور رحمت کے دروازے کھولیں. سب دیکھ رہے ہوں گے. ما و شما تو کیا کہ خلیل جلیل کو کل دیکھنا کہ ان سے توقع نظر کی ہے. ماں و شما، میں شما تم کیا چیز ہے؟ خلیل جلیل، بڑی شان والے خلیل اللہ کو بھی کل دیکھنا، وہ بھی حضور کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. میرے نبی کی بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے. کوئی حد وہ جو کہتے ہیں نا تم سنی اتنی شان بیان کرتے ہو حد سے بڑھا دیتے ہو، تو میں ان کو بار بار کہتا ہوں حد بتاؤ نا، ہمت ہے تو حد بتاؤ. ان کی شان کی کوئی حد نہیں. امام بصیری بھی یہی کہتے ہیں لیس لہ حد، حضور کی شان کی کوئی حد نہیں. تو جو ان کی شان بیان کرتے ہیں وہ ہمیں اچھے لگتے ہیں، اور جو ان کے علم پر اعتراض کرے، جو ان کے بارے میں یوں وہاں، ایسے لوگوں سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے، کوئی دوستی، کوئی تعلق نہیں ہے. ہم نبی کے غلام ہیں، ہم بات اسی کی سنیں گے جو نبی کی باتیں کرے گا، اسی کو پڑھیں گے جو نبی کی شان لکھے گا. جو نبی کے بارے میں غلط باتیں کریں، ہمارے پاس ان کے لیے کوئی ٹائم، کوئی گنجائش، کوئی رعایت نہیں ہے. یاد رکھنا میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ اللہ تعالی کا فضل ہے جو اچھے عقیدے ملے ہوئے ہیں. اس کو بڑی نعمت سمجھو اور اس کی حفاظت کرو. اس کی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اذ تلقونہ بألسنتکم وتقولون بافواہکم ما لیس لکم بہ علم وتحسبونہ ہینا.
جب تم ایسی بات اپنی زبانوں پر ایک دوسرے سے سن کر لاتے تھے اور اپنے منہ سے وہ نکالتے تھے جس کا تمہیں علم نہیں، اور اسے آسان سمجھتے تھے، سہل سمجھتے تھے، وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے، وہ اللہ کے نزدیک بہت اونچی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، کسی کے منہ سے کیا نکل رہا ہے، یہ منہ اللہ نے بنائے ہیں، اچھا بولو، اچھا سوچو، زبان سے جو نکالتے ہو وہ لفظ پرائے ہو جاتے ہیں، بولنے کے آداب بھی سکھائے گئے، گفتگو کے آداب بھی سکھائے گئے، فضول گوئی سے بچو۔ ہمارے ہاں خام خواہ بولتے ہیں، کوئی کام نہیں، کوئی ضرورت نہیں، بول رہے ہیں۔ دو آدمی بیٹھے ہیں، موسم کی بات کی، سیاست کی بات کی، ادھر سے ادھر غیبتیں شروع ہو گئیں، جھوٹ شروع ہو گیا، تبصرے شروع ہو گئے، لمبے، وہ ہے نا کچی لسی کی طرح پانی ڈالتے جاؤ، ختم ہوتی ہی نہیں۔ منہ سے نکلی بات کی اہمیت کو پہچانو۔ اگر آپ دو ہونٹوں کے درمیان بات کو نہیں روک سکے، کوئی اور روکے گا؟ کہاں تک جائے گی؟ اللہ فرماتا ہے کیا منہ سے نکالتے تھے تمہیں پتا ہے؟ اور یہ جو کہنے والے کہہ رہے ہیں میں اپنے رب کے قربان جاؤں، رب بار بار نہیں فرما رہا کہ نبی کی بیوی کی برائی نہیں، منہ سے کیا نکالتے تھے۔ اللہ بھی اشارے میں بات کر رہا ہے، اللہ کو پسند ہی نہیں ہے کہ اس بات کا ذکر کیا جائے، ادب سکھایا جا رہا ہے۔ او ہوش کرو، منہ سے کیا نکالتے تھے، دھیان دو۔ یہ نہیں فرمایا کہ نبی کی بیوی کے بارے میں ایسا کہتے تھے، نبی کے بارے میں نہیں، کیا کہتے تھے، ذرا ہوش کرو، ادب سکھایا جا رہا ہے۔ اس زبان پر قابو پاؤ، اور زبان تمہیں ذکر اللہ کے لیے، درود و سلام کے لیے دی ہے، نبی کے خلاف باتیں کرنے کے لیے نہیں دی ہے۔ تو جو نبی کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، بولیں زبان کا حق ادا کر رہے ہیں؟ زبان ملی کس کام کے لیے اور کام اس سے کیا لے رہے؟ ہاتھ ملے، اس میں قلم تھاما ہے تو نبی کی نعت لکھو، نبی کی تعریف لکھو، اچھی باتیں لکھو۔ تم نے نبی کی برائی لکھنی شروع کر دی تو کیا ہاتھوں کا حق ادا کیا؟ نہیں، تو پھر بھگتنے کے لیے تیار رہو، پھر پکڑ ہوگی۔ وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، یہ دوسروں سے سن کر اپنی زبانوں پر لاتے تھے، کہتے تھے، کچھ ہوش ہے؟ اللہ کے نزدیک بڑی بات ہے۔ تم نے تو منہ سے نکال دی، ایسا کہ ایسا تھا، ایسا تھا، اللہ کے ہاں اس کی پکڑ ہے، بڑی بات ہے۔ اللہ کو اپنے حبیب کے بارے میں ہلکی بات سننا پسند نہیں ہے۔ سنانی ہے تو اللہ کو حبیب کی تعریف سناؤ، ان کی برائی سننے کی گنجائش، کیونکہ ان میں برائی ہے نہیں، نبی میں کوئی برائی ہے نہیں، سوچی جا سکتی بھی نہیں۔ برائی آپ کے دماغ میں ہوتی ہے، نبی میں نہیں ہے۔ خلقت مبرأ من کل عیب، وہ ہر عیب سے پاک پیدا ہوا، وہ ہر عیب سے، میرا نبی پاک ہے۔ کتنے پاک ہیں، کیسے پاک ہیں؟ وہ جس نے ان کو پاک کیا وہ جانتا ہے، جس نے ان کو پاک بنایا وہ جانتا ہے۔ ہم اتنا جانتے ہیں کہ ان کے بارے میں عیب کا خیال لانا بھی جائز، گنجائش نہیں۔ میں نے آپ کو بات سنائی تھی، ایک بزرگ تھے اللہ والے، مدینہ چلے گئے، کھانے میں دہی منگوایا، دہی یوگرٹ، اتفاق سے دہی جس نے بنائی تھی وہ گرم دودھ سے بنا لی ہوگی، کھٹی بن گئی۔ اگر دودھ گرم ہو زیادہ تو کھٹاس آ جاتی ہے۔
ٹھنڈا کر کے نہیں بنائی ہوگی، اس نے جاگ لگائی گرم دودھ میں، وہ کھٹی بن گئی۔ ان کے منہ سے نکلا مدینے کی دہی کھٹی ہے، ہمارے علاقے میں میٹھی ہوتی ہے، یہاں کی دہی کھٹی ہے، منہ سے نکل گیا۔ اب اس نے دہی جو چکی تھی وہ کھٹی تھی، اس کے منہ سے نکل گیا۔ مدینہ منورہ میں جو دہی ملی اس کو کھٹا کہہ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اپنے ایک عاشق کو خواب میں ملے، فرمایا وہ کوئی آیا ہوا ہے کہیں سے، اسے کہہ دینا یہاں سے چلا جائے، جہاں میٹھی دہی ہے وہاں چلا جائے، جہاں دہی میٹھی ہے وہاں۔ اس نے دہی کو کھٹا کہا، میرے نبی کو پسند پسند، تو جو نبی کے بارے میں ایسی باتیں کریں گے، نبی کو یا رب کو پسند آئیں گی؟ حضرت سیدنا پیر جماعت علی شاہ صاحب علی پوری رحمت اللہ علیہ، نارووال کے پاس علی پور سیدہ حضرت کا مزار آج بھی ہے۔ مدینہ منورہ جاتے تھے، وہاں جماعت منزل آج تک موجود ہے۔ حضرت صاحب ایک دن مسجد کے خادموں کی دعوت، ایک دن دروازے والوں کی دعوت، ایک دن وہاں پڑھنے والوں کی دعوت، روز دعوت کرتے تھے، اور جس کو بھی بلاتے تھے کچھ نہ کچھ اس زمانے میں ان کی خدمت بھی، وہ جن کو آج بلایا وہ کل پھر آ جاتے تھے۔ وہ کسی نے کہہ دیا حضرت جی یہ کل کھا گئے ہیں، فرمایا تیرا کھاتے، وہ انہی کی برکت سے کھا رہے ہوں، انہی کی برکت سے کھا رہے ہیں۔ حضرت صاحب کہیں جا رہے تھے، آپ کے ایک خادم نے مدینہ میں پھرنے والے کتے کو پتھر مار دیا۔ کتے کو، کتا کہیں پیچھے آ رہا ہوگا، اس نے ششکارا ہوگا، وہ نہیں ہٹا، اس نے پتھر اٹھا کے مار دیا۔ حضرت صاحب اپنے ٹھکانے پہ پہنچے تو کسی نے بتایا حضرت جی یہ ہمارا فلانا ساتھی ہے، اس نے کتے کو پتھر، حضرت کی چیخ نکل گئی، ہے کیا کہہ رہے ہو؟ ابھی بیٹھے نہیں، فرمایا لے کے چلو مجھے اس کے پاس۔ وہ بھی بندہ ساتھ، سب کے ہوش اڑے ہوئے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے اسی گلی میں پہنچ گئے، وہ جانور پھر رہا تھا وہاں۔ حضرت صاحب نے اپنی پگڑی اتاری، پگڑی اتار کے نا گلے میں ڈال کے نا یوں کتے کے سامنے بیٹھ کے، میں جماعت علی تجھ سے معافی مانگتا ہوں، میرے خادم سے خطا ہو گئی، یوں اپنے آپ کو نا جیسے مجرم کی طرح، میرے نبی کے شہر میں پھرنے والے کتے مجھے معاف کر، ادب کرنے والے لوگ۔ خادم نے کنکر مارا، خود جا کے فرمایا اس کے لیے حلوہ پکاؤ، اس کو 2-3 دن حضرت صاحب خود حلوہ کھلاتے رہے۔ ادب، ایسے نہیں درجے ملتے۔ آج یہ لوگ اٹھ کے نبی کے خلاف باتیں کرتے ہیں، بولو اللہ کو خوش کرتے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے، ان لوگوں سے خلط ملط نہیں رکھنا، ان کے منہ سے سنی بات آپ کے منہ سے نکلے، کہیں پکڑ ہو گئی تو سارا محنت برباد۔ اللہ ادب کی توفیق دے۔ مجھ سے گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔